السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں کچھ واقعات، قصے، کہانیاں شاید اسی وجہ سے آتی ہیں تاکہ ہم کچھ سبق حاصل کرتے رہیں۔ ایسی ایک سبق آموز کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک رحیم نامی آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین اور دنیا کی ہر نعمت سے اسے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رحیم ایک نیک، ایماندار انسان تھا۔ وہ دولت کا حصہ غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرتا۔ رحیم کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بڑا مغرور، گھمنڈی، عیاش پسند تھا۔ رحیم ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا، بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر گھمنڈ مت کرو، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ رحیم کے بیٹے پر دولت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہ آ گئی کہ رحیم بستر تک پہنچ گیا۔ ایک دن رحیم نے اپنے منشی کو بلایا، اسے ایک خط دیا اور کہا کہ منشی، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے رحیم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے، تم مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رحیم کا انتقال ہو گیا۔ رحیم کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کے سب سے بہترین مولوی صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھانے آئے، مگر جب مولوی صاحب کو معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے ہوئے ہیں تو مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رحیم کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنا پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی صاحب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رحیم کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا میں ان کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رحیم کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے مولوی صاحبان سے رابطے کرے اور ان کو روپے پیسوں کی لالچ دی کہ وہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی مولوی صاحب نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور مولوی صاحبان کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر ایک حیران تھا کہ رحیم نے یہ کیسی وصیت کی ہے۔ کچھ دیر بعد رحیم کا منشی رحیم کے بیٹے کے پاس آیا اور وہ خط جو رحیم نے
اسے دیا تھا اور کہا تھا میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے یہ خط رحیم کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ یہ خط میں آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رحیم کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہو جانے کے باوجود اپنے ساتھ پھٹے پرانے موزے نہیں لے جا سکا۔ میرے بیٹے، آج ساتھ کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا وہ سب مال و دولت دنیا میں ہی رہے گا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ورثے میں تمہارے لیے جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ رحیم کے بیٹے نے جب تحریر پڑھی تو زارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دی۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد رحیم کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی اور اپنے پاس رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسی سبق آموز کہانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دولت، شہرت سب یہیں رہ جائے گی۔ قبر میں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہوں گے ہمارے نیک اعمال۔